بعض لوگ شیطانی وسوسہ پیش کرتے ہیں اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر زندہ ہے مدنی صاحب، اگر نبی زندہ ہیں تو پھر صحابہ کیوں روئے، ان کی قبر کیوں بنی؟ اگر نبی زندہ ہے تو قبر ہی بننی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن نے شہید کو کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے جگہ چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، اللہ کے حضور رزق پاتے ہیں۔ تو جب شہید کو زندہ کہا جا رہا ہے تو اس کی قبر کیوں بنی؟ شہید زندہ ہے نا، جو اللہ کی راہ میں لڑے اور مر جائے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، اور اس کو اللہ روزی بھی دیتا ہے، قبر میں رزق بھی دیتا ہے، روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، ایسا زندہ ہے شہید۔ تو جب شہید زندہ ہے تو شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کر شہید ہوا اس کو یہ رتبہ ملا، تو وہ کلمے والا زندہ کیوں نہیں ہوگا جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ تو اصل اس کا جواب یہ ہے کہ ہم برزخی حیات کے قائل ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ حضور یہاں پر زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، ایک لمحے کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے، اور وہ بھی اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ وعدہ الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے لمحے کے لیے انبیاء کرام پر موت آتی ہے، پھر جیسے ہی وہ اپنی قبر میں جاتے ہیں ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اسی طرح حیات حقیقی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود تھا، صحابہ کرام پر غم طاری تھا، حضور علیہ السلام وصال فرما چکے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے حضور کی پیشانی کو چوما کہ روح نکل جائے، اس کو چومنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، چوم سکتے ہیں۔ بہرحال پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ دو موتیں جمع کیا مطلب ہے؟ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، آپ کو دو مرتبہ موت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ آپ کے لیے صرف ایک مرتبہ ہی موت ہے، اور وہ ہے دنیا سے جانا۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور میں جاتے ہیں اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل یعنی موت، نبیوں کو بھی موت آنی ہے، پر ایسی کہ فقط آنی ہے، لمحے کے لیے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اور نبیوں کی حیات کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔